أشرقت نفسي بنور من فؤادي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیتیں ہیں، ان میں انسان کو ترغیب دی گئی ہے اور ابھارا گیا ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کر لے اور سختی اور شدت، بیجا قسم کی سختی، اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ، رحمت اور شفقت، خوش اخلاقی یہ کسی بھی انسان کے اندر ہوں گے تو اس کو بہت خوبصورت بنائیں گے، اور سختی اور شدت جب بھی کسی کے اندر آ جائیں گے تو اس کو عیبدار بنائیں گے، اس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہوگی۔ اللہ پاک باوجود اس کے کتنی قدرت کے مالک ہے، علی کل شیء قدیر، اور طاقت کے مالک ہے، لیکن انسان اندازہ لگائے کہ اللہ پاک کی یہ کہ ذات میں رحمتیں اور شفقتیں کتنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے ابتدا میں، ان میں یعنی الرحمن، الرحیم اور الشکور، الصبور اور الغفار، القہار، المومن، المہیمن، ان میں سے کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ڈرایا ہو کہ میری گرفت ہوگی۔ 99 صفات میں سے صرف ایک دو صفتیں ہیں کہ عزیز ذو انتقام، طاقتور ہے اور انتقام آپ سے لے گا۔ جہاں 99 صفات، ان سب کے اندر امید کے پہلو ہے اور رحمت اور شفقتوں پر وہ صفات مشتمل ہے۔ صرف ایک صفت کے اندر فرمایا کہ عزیز ذو انتقام، وہ طاقتور ہے اور انتقام لینے والی ذات ہے، وہ جب انتقام لینے پر آتا ہے تو کسی کو چھوڑتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر اگر اللہ کو گالیاں دیتا ہے، زندگی بھر اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو لمبی زندگی، 100 سال کی زندگی دیتا ہے، 80 سال کی، 90 سال کی، وہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے، لیکن اب اس کے 80 سال 90 سال پورے ہو رہے ہیں کہ وہ توبہ تائب ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سچی توبہ اور اپنی ندامت اور پشیمانگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ اس کی 80 سال اور 90 سال کی گالیاں، 80 سال اور 90 سال کی مخالفتیں، 80-90 سال جو اللہ پر مذاق کرتے رہے، اللہ پاک ان سب کو معاف کر دے گا۔ یہی مسئلہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ ایک شخص قاتل تھا اور وہ کثرت سے قتل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بتاتے کہ 99 قتل کر چکے تھے۔ پھر جا کر کے کسی مولوی صاحب سے پوچھا، اپنے ان کے جو ربی ہوتے ہیں، ربی اور ان کی پادری، ان سے مسئلہ پوچھا کہ میری مغفرت کی کوئی صورت ہے؟
اللہ مجھے بخشیں گے کہ میں جب کہ 99 قتل کر چکا ہوں؟ اس نے کہا کوئی صورت نہیں ہے، اتنے قتل آپ نے کیے تو کوئی صورت آپ کی بخشش کی نہیں ہے۔ کہنے لگے چلو بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے تو مولوی صاحب کا کام تو مکمل کر لوں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا۔ بخشنے کے ویسے ہی چانس نہیں ہے، مغفرت کے ویسے چانس نہیں ہے، بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا اسی صورت میں آپ کو پھر کیوں معاف کروں؟ تو فرمایا کہ اس نے اس مولوی صاحب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کو بھی جان سے مار دی، اس ربی کو۔ پھر کسی نے بتایا کہ فلان جگہ ایک شخص ہے اور ایک راہب ہے اور ربی ہے، اس سے جا کر کے آپ مسئلہ معلوم کر لیں۔ اس طرف وہ چل دیے، درمیان میں یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے۔ اب فرشتوں کا اللہ آپ کا بھلا کر، یعنی توبہ طائب بھی ہو گئے تھے۔ اب فرشتوں کو بتایا کہ فرشتے آپس میں لڑ پڑے کہ اس بندے کی مغفرت ہوگی، مغفرت والے فرشتے اس کو جنت میں لے جائیں، یا یہ کہ اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرف وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا اس زمین کو بھی ماپو ادھر سے، اور ادھر جو جس علاقے سے نکلا کہ کون سے زیادہ قریب ہے، تو وہ چنانچہ اس کو اس طریقہ پر یہ ہے کہ ماپا گیا، اور اللہ پاک نے جو علم والی صورت جہاں جا کر کے اس کو علم حاصل کرنا تھا اس بندے سے، وہ زمین قریب نکلی، بس اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ کے ہم بہانے ہیں، اللہ کے ہم بہانے ہیں، اور اتنا رحیم و کریم ذات ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کے رحمتوں کی انتہا نہیں ہے، اللہ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھا ہے، 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، اور فرمایا کہ ایک حصہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر اللہ پاک نے تقسیم کیے۔ اور دنیا میں اب آپ دیکھیں کہ ماں اپنے بچوں پر کتنا مہربان ہے، ماں کی شفقتیں بچوں پر کتنی ہے، یہ اسی رحمت کا ایک اثر ہے، اس کا حصہ ہے۔ جانوروں کو بھی دیکھیں گے، درندوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اپنے بچوں پر رحم دل ہے، اپنے بچوں پر ترس ان کو آتا ہے۔ باقی تو ٹھیک ہے، کہیں سے کوئی شکار مل گیا اس کو چیریں گے پھاڑیں گے، لیکن اپنے بچوں کو لا کر کے کھلائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان رحمتی قد سبقت غضبی۔ کہیں ٹکر بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص سے اس کی زندگی میں اس نے بدماشیاں کی ہے، قتل کیے، چوری ڈکیتی قتل، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اب توبہ کیے، توبے کے بعد سال اس کو گزرا یا 2 سال گزرے، اور اسی توبہ اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس کی زندگی بدماشیوں والی زندگی گزر گئی ہے۔ اب فرشتے، یہاں بھی فرشتوں کا تنازع ہوتا ہے، یہاں بھی اللہ کی صفت انتقام، عزیز ذو انتقام، ایک صفت اللہ کی یہ کہ گرفت بھی اس کی سخت ہے۔ اللہ کی صفت غضب، وہ غصے میں آ کر کے اس کا تقاضا یہ کہ جہنم میں اس کو لے جائے، اور اللہ فرماتے کہ میں رحیم و کریم بھی ہوں، اور ایسی صورت میں یہ کہ رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ تو فرماتے کہ میرے دونوں صفتوں کا ٹکر ہو جاتا آپس میں، دو صفتوں کا، صفت غصے والا غضب والی بھی صفت میرے اندر موجود ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بخشش والی صفت بھی موجود ہے، رحمت والی وہ صفت بھی موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جہاں میرے غصے اور غضب اور عزیز ذو انتقام، اس کا اور میری رحمت کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے، دونوں صفتوں کا ٹکر ہوتا ہے، معاف کر دوں یا پکڑ لوں، معاف کر دوں یا پکڑ لوں۔ فرماتے ان رحمتی قد سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتا ہے، رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ حجاج بن یوسف ایک دن ہنس رہا تھا، بیمار بھی تھا اور ہنس بھی رہا تھا، تو والدہ نے ان سے پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ اس طرح ہنس رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف قرآن کا سخت ماہر تھا، بہت بڑا ماہر تھا، ایسا تھا کہ سمجھو کہ قرآن جیسے کہ کمپیوٹر ہے، یہی اس کا ذہن تھا کہ قرآن اس کو پورا کا پورا یاد تھا، باوجود اس کے کہ قاتل تھے، 1.25 لاکھ تک تقریباً اس نے وہ جیلوں میں
قید خانوں میں رکھ کر کے لوگوں کو مارا، اور ویسے اللہ جانے جنگوں میں کتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ تو بیماری کے دوران حجاج بن یوسف ہنس رہا ہے۔ والدہ نے پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ کی رحمتوں سے کبھی امید ہے کہ اللہ پاک مجھے بخش دیں گے۔ والدہ نے کہا کہ آپ نے کون سے اچھے اعمال کیے کہ جن کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہو جائے؟ کتنے صحابہ کو آپ نے قتل کیا ہے، اور کتنے بزرگوں کو، تابعین کو قتل کیا ہے، تبع تابعین کو، اللہ والوں کو قتل کیا ہے، آپ کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا اماں جی فرض کر لو، اس بات کو سمجھ لو، میں آپ کا ہاتھ بھی توڑ دوں، آپ کے پاؤں بھی توڑ دوں، اور آپ کو تکلیفیں دوں، آپ مجھ سے سخت غصے میں ہو، لیکن کوئی انسان مجھے پکڑ لے اور یہ کہہ دے کہ اماں جی آپ اس کی اجازت دے دے کہ اس نے آپ کو مارا ہے، آپ کی پٹائی کی ہے، آپ اجازت دے دے ہم تیرے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، تو اماں جی قسم اٹھاؤ آپ اس بندے کو اجازت دیں گے؟ میں آپ کو ماروں، آپ کے ہاتھ توڑ دوں، پاؤں بھی توڑ دوں، لیکن کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ اماں جی اس کا بدلہ اس سے لے لوں اور اس کو ذبح کر دوں تمہارے سامنے، آپ اس کو برداشت کریں گے؟ تو اماں جی نے غریب نے کہا کہ نہیں بیٹا، کسی بھی صورت میں میرے ہاتھ پاؤں بھی آپ توڑ دیں، جتنے بھی میری پٹائی کرے، لیکن یہ ہے کہ مجھے کیسے برداشت ہوگا کہ میرے لخت جگر کو میرے سامنے یہ کہ کوئی بندہ ذبح کر دے، یا یہ ہے کہ مجھے اٹھا کر کے یا آپ کو کسی آگ میں ڈال دے۔ بیٹا میں اس کو پسند نہیں کرتی، اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتی، کوئی آپ کو ذبح کر دے یا یہ کہ آگ جلائے اور یہ کہہ دے کہ اس آگ کے اندر تیرے بیٹے کو پھینک دیتے ہیں، آپ اجازت دیں گے؟ والدہ نے کہا کہ نہیں۔ تو کہا اماں جی تیری شفقتیں اور تیری رحمتیں، تیری شفقتیں اللہ کی شفقتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، تو میں جتنا بھی بڑا ظالم ہوں لیکن اللہ کی رحمتوں سے کبھی امید ہے کہ میری بخشش ہوگی۔ جب آپ کو برداشت نہیں ہے تو پھر ایک حدیث ہے، فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا، دوسری روایت ہے اللہ ارأف بعبادہ من الام بولدہا، ماں اپنے بچوں پر اتنا شفیق اور مہربان نہیں ہے جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے، اللہ کی باغیوں کی بڑی تعداد ہے، اللہ کو ماننے والوں کی تعداد تو کم ہے، نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کبھی اللہ پاک نے اپنے رحمت کے دروازے، رزق کے دروازے ان پر کبھی بھی بند نہیں کیا۔ ٹرمپ ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور اللہ کا بھلا کر جان کیری ہے وہ بھی کھاتا ہے، اوباما ہے وہ بھی کھاتا ہے، اور اسرائیل اور یہودی وہ بھی کھا رہے ہیں، بدھ مت بھی کھا رہے ہیں، مجوسی بھی کھا رہے ہیں، سارے کے سارے اللہ پاک نے اپنے رزق کے دروازے تو کسی پر بند نہیں کیے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو ستارہ کجا کنی محروم تو کہ با دشمنہ نظر داری، آپ اپنے دوستوں کو کیسے بھوک سے مار دیں گے جبکہ آپ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتے ہیں؟ اے اللہ جو تیرے دشمن ہیں آپ ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی اس رحمت کے بارے میں فرمایا حدیث میں ان رحمتی قد سبقت غضبی، کہ میری رحمت، میری شفقتیں میرے غصے پر غالب ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ آپ کوشش کر لو، تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کو اپنانے کی کوشش کر لو۔ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ میں صفت غضب بھی ہے، آپ کو اجازت ہے آپ غضب کر لیں، لیکن غضب کی جگہ پر غضب، غصے کی جگہ پر آپ غصہ کر لیں۔ آپ کافر کے سامنے جا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حل من مبارز یبارزونی، کوئی ماں کا لال ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ یہ دیکھو متکبرانہ جملے ہیں، یہ متکبروں کے جملے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ یہ جملہ اگر آپ مسلمانوں کے سامنے کہیں گے تو اللہ کی لعنت برسے گی، لیکن اسی جملے کو اپنے غصہ اتارنے کے لیے اور اپنی بڑاس نکالنے کے لیے میدان جنگ کے اندر کافروں کے سامنے آپ کہیں گے حل من مبارز یبارزونی، ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو اللہ اوپر فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے دیکھو بندے کو، شیر کو دیکھو کہ کیسے للکار رہا ہے۔
اللہ اس پر فخر فرماتے ہیں کہ میرا شعر اور دین سے دفاع کرنے والا مجاہد وہ کس طرح. لیکن عام حالات کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. عام حالات میں کسی مسلمان کے سامنے آپ کہہ دیں کہ تیرے تکہ بوٹی کر دوں گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو کیا ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ تو یہ جملے غرور کے ہیں، تکبر کے ہیں، یہ لعنتی جملے ہیں. لیکن یہی جملے میدان جہاد کے اندر اگر آپ کہیں گے ہے کوئی ماں کا لال جو مجھ سے مقابلہ کرے، اللہ اس سے خوش ہوگا. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر رحمت پیدا کرو، شفقت اپنے اندر پیدا کر دو. ایمان والوں کی پہچان بھی یہی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو دباتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. جہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے تو ادھر ہمارا غصہ ہی نہیں، اور جدھر ہمیں غصے کی اجازت نہیں ادھر ہمارا غصہ ہے، ہمارا غرور ہے. جدھر غصہ کرنا چاہیے ادھر تو ٹھنڈے ہیں ہم لوگ، اور جدھر غصے کی اجازت ہی نہیں ہے ادھر ہمارا غصہ ہے. اس لیے فرمایا الراحمون یرحمہ الرحمن یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو لوگ لوگوں پر، مسکینوں پر، بے سہارا اور بیوہ عورتیں اور یتیم بچے، ان پر جو لوگ شفقت کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، رحمت کرنے والی ذات اللہ ان پر رحم کریں گے. ارحموا من فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے ان پر تم رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والا یہ کہ آپ کو معاف کر دے گا. رحمت کے اور شفقت کے مواقع ہوتے ہیں، رحمت اور شفقت کے مواقع ہوتے ہیں، ہر جگہ پر تو نہیں. اب ایک آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جس نے احد میں قتل کیا، حضرت کے دو رشتے تھے حضرت حمزہ کے ساتھ. حضرت حمزہ نبی کی چچا بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہے. اس کو حضرت وحشی ابن حرب نے احد کے اندر شہید کر دیا، اور وہی وحشی ابن حرب اب جب کہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے توبہ طائب ہو گئے، اور مسلمان ہو کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتا ہے اور آپ کے درس میں بھی آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. وحشی ابن حرب، آپ میرے چچا کے قاتل ہیں. انت وحشی انت وحشی انت وحشی، کیا تو وحشی ہے؟ جی میں ہوں وحشی، وحشی ابن حرب میں ہوں، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں تو کافر تھا، اس موقع پر آپ کے چچا کو میں نے قتل کیا. فرمایا کہ وحشی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، انسان کے جتنے بھی قصور اور گناہ ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو معاف تو کر دیا، آپ کو معاف کر دیا، لیکن پھر بھی میں انسان ہوں، مہربانی کرو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو. مجلس میں بیٹھو لیکن اپنا رخ میرے آمنے سامنے نہ ہو جاؤ. اس کی وجہ یہ کہ میں آپ سے انتقام تو نہیں لوں گا، لیکن آپ کو دیکھ کر کے کہ میرے چچا کے قاتل ہیں تو میرے چچا کی یادیں میں آ جاتی ہے، تو اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا. مہربانی کرو میرے سبق میں آ جاؤ، میرے درس میں آ جاؤ، لیکن یہ کہ کنارے ایک طرف ہو کر کے یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، اپنا رخ میرے رخ کی طرف نہ کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اور شفقتیں. پٹھان بلوچ تو کسی کو معاف کرتا نہیں ہے، اور اگر معاف کرتا ہے تو پھر تاڑ میں ہوتا ہے کہ چلو اس کو معاف کر دیا، معاف کر دیا. اب وہ بھی مطمئن ہے کہ مجھے معافی مل گئی، لیکن کہیں بھی موقع مل گیا جہاں اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اکیلا بازار گیا ہے، مار دیتا ہے اس کو. پٹھان اور بلوچ اس طرح قتل کرتے. ظالم معاف کرنے کے باوجود بھی یہ کیا معافی ہے؟ معاف کر دیا تاکہ سامنے والا وہ جو احتیاط کرتا تھا اور وہ ہتھیار اٹھا کر کے چلتا تھا، بس ابھی میں نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. جب معاف کر دیا تو اب وہ مطمئن ہے کہ سامنے والے نے مجھے معاف کر دیا، لہذا اب وہ بالکل خالی ہاتھ بازار میں کہیں چلا گیا، پہنچ کر کے بلوچ بھائی نے وہاں گولی مار دی اس کو. کہا آپ کو یاد نہیں ہے میرے بھائی کو قتل کیا؟ ارے بھائی کو قتل کیا تو نے معاف بھی تو کر دیا. تو وہ منافقت والی معافی ہے. حضرت حر بن قیس کا قصہ آ جاتا ہے بخاری میں. حضرت عمر جیسا غصے والا آدمی
تو ان کی چچا نے حضرت عمر کی شان میں گستاخی کر دی۔ حضرت عمر تیار ہو گئے ان سے بدلے لینے کے لیے، تو حضرت حر بن قیس نے کہا عمر، قرآن کہتا خذ العفو وامر بالعرف، معافی کو اختیار کر لو اور یہ کہ نیکی کا حکم دے دو۔ حضرت آپ جیسے عظیم انسان کیا غصہ کریں گے اس پر؟ خذ العفو، قرآن کہتا ہے کہ معاف کر دو، رحم کر دو، معاف کر دو۔ تو حضرت عمر نے فوراً اسٹاپ کیا، فوراً یہ کہ رک گئے۔ تو بخاری میں آتا وکان وقافن علی کتاب اللہ، جہاں اللہ کی بات آ جاتی تو عمر کا غصہ ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ کی بات جہاں پر آ گئی اور حر بن قیس نے اس کو آیت سنا دی، فرمایا کہ اتنا غصے میں تھا کہ قریب تھا کہ میرے چچا کو قتل کرے، لیکن جیسے قرآن کی آیت اس کو سنا دی تو آپ نے معاف کر دیا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں، آپ کی شفقتیں صرف وہ انسانوں پر نہیں ہیں بلکہ آپ کی شفقتیں جانوروں پر بھی ہیں۔ جو جاندار ہیں ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کر لیتا ہے، ان کی تعریفیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چنانچہ بخاری میں ایک روایت یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں، سابقہ امتوں میں ایک شخص تھا اور وہ اس کو پیاس لگی تھی اور آ کر کے کسی کنویں پہ دیکھا ڈول وغیرہ کچھ نہیں ہے، نیچے کنویں میں اتر کر کے آہستہ آہستہ جا کر کے پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد جیسے واپس باہر آ گیا، جیسے باہر واپس آ گیا، دیکھا کہ کوئی کتا ہے اور وہ کیچڑ کے ساتھ اپنی زبان کو رگڑ رہا ہے، اس کو سخت پیاس لگی ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص پھر واپس کنویں میں اترا، اس کا جو موزہ تھا اپنے موزے میں کچھ پانی لے لیا، لے کر کے اس کو کسی طرح اوپر آ گیا، ڈول وغیرہ تو کچھ تھا ہی نہیں، آ کر کے اس موزے میں جو پانی اس نے ڈالا ہے وہ لا کر کے کتے کے سامنے رکھا اور کتے نے اس سے پی لیا۔ فرمایا کہ فشکر اللہ لہ سعیہ، اللہ نے اس احسان کی قدردانی کی اور فغفر لہ، اللہ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کتے کو پانی پلانے سے، کتے پر ترس آنے سے، کتے پہ ترس آ گیا۔ آپ کا معاملہ میں نے عرض کیا کہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، کتنے قاتلوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا انہوں نے مسلمانوں کو بہت ساتھ آئے تھے لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اور جانوروں کے بارے میں بھی اگر ان پر کوئی ظلم کر رہا ہے، اس جانور پر اگر کوئی شفقت نہیں کر رہا تو ان کو بھی آپ نے، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ آ گیا، پہلے تو ایک اونٹ آ گیا اور اس اونٹ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے کھلاتا اتنا نہیں ہے، پلاتا اتنا نہیں، کھلانے پلانے میں تو اس کی توجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر میں 2 بوریاں اٹھا سکتا ہوں تو یہ کہ 4 بوریاں مجھ پر رکھتا ہے، 5 6 بوریاں اٹھا کر کے میرے اوپر رکھتا ہے، میں لاغر ہوں، نہ مجھے وہ گھاس کھلاتا ہے کما حق کو، نہ یہ کہ پانی پلاتا ہے، اور اس طرح یہ کہ بھوکے حالت میں، پیاسے حالت میں، آپ دیکھتے بھی ہیں میری حالت کو۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے، بلاؤ اس کو۔ وہ بلائے گئے، جب آ گئے تو فرمایا کہ انک تدعیہ وتجیعہ، آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے، انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے، وتجیعہ اس کو بھوکا رکھتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا بھی نہیں ہے، اتنا ظلم بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنی اس کی طاقت ہے، آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اونٹ کی طاقت کتنی ہے اور گھوڑے کی طاقت کتنی ہے، وہ ڈبل سواری کے بھی متحمل ہے یا ٹرپل سواری کے متحمل ہے، یا ڈبل سواری کی نہیں، وہ صرف اتنا طاقتور نہیں ہے گھوڑا، اس پر یہ کہ ایک آدمی سوار ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ اس اونٹ کو دیکھو اور اس کی طاقت کا اندازہ تو آپ یہ 2 بوریاں مشکل سے اگر اٹھائیں، آپ 4 6 بوریاں اس کے اوپر رکھیں گے، اور حالت اس کی دیکھو کہ آپ نے اس کو کیا کھلائے، انک تدعیہ وتجیعہ، آپ اس کو تھکا کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ اس کو بھوکا بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ نے سے سر نیچے کیا ہوا تھا، اس کے آنسو آ رہے تھے، تو یہ جو کان ہے، کانوں کا پچھلا حصہ اونٹ کے کانوں کا جو سر کے جانب ہے، آپ نے دستے شفقت سر پر بھی پھیر دی اور ادھر یہ کانوں کے ساتھ یہاں بھی آپ کا ہاتھ لگ گیا۔
فرمایا کہ میں نے سفارش کی، اب جاؤ۔ یہاں تک بھی شرعی تعلیمات ہیں کہ اگر آپ کسی گائے کو ذبح کریں تو باقی گائوں کے سامنے ذبح نہ کریں۔ ایک گائے آپ کے باقی جانور یہاں پر باڑے کے اندر بندھے ہوئے، اسی باڑے میں کسی گائے کو پکڑ کر کے آپ ذبح کرتے ہیں ان کے سامنے، اس سے منع کیا۔ ایک تو فرمایا کہ چھری اپنی خوب تیز رکھو۔ بعض لوگ کند قسم کی چھری، اس سے جب ذبح کرتے ہیں جانور ذبح ہو بھی نہیں رہا، رگیں فوراً کٹتی بھی نہیں ہے، اور یہ کہ کھال اس کی کٹتی نہیں ہے، بس پھر زور لگاتا ہے، اس جانور کا بھی اپنے آپ کو بھی تھکا دیتا ہے، جانور کو بھی تھکا دیتا ہے۔ اس سے منع کر دی۔ فرمایا کہ چھری اپنی تیز رکھو اور جیسے جیسے جلدی میں ہو جائے جانور کو ذبح کرو۔ اور اس سے بھی منع فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے، اس لیے کہ جانور سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ایک گائے کو یہاں پر لٹا کر کے ہم ذبح کر رہے ہیں باقی گایوں کے سامنے، باقی گائیں بھی موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اپنی آنکھیں کس طرح کھولتی بند کرتی ہیں، یہی ان کا رونا ہے۔ اتنا تو گائے جانور بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم جنس کو ہمارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، اس لیے فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ جانوروں پر بھی آپ کی شفقت ہے، پرندوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پکڑ کر کے ایک صحابی نے رومال کے اندر اور اپنی ایک کی چادر کے اندر لایا ہے، اور وہ جو پرندہ ہے جو ان کی ماں ہے وہ اس کے سر سے آ رہی ہے، گزر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کس نے اس کو پریشان کیا؟ تو پتہ چل گیا فرمایا کہ ان کے بچوں کو چھوڑ دو۔ ان کے بچوں کو جیسے اس نے کپڑا ان سے ہٹا دی تو وہ پرندہ آ کر کے اپنے بچوں کے پاس بیٹھ گئے۔ فرمایا اس پر بھی آپ کو ترس نہیں آتا، اس کی حالت تو دیکھو، لہذا چھوڑ دو ان کو۔ اس نے وہ جو چوزے تھے پرندے کے چھوٹے چھوٹے، ان کو صحابی نے چھوڑ دیا۔ بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات ان کے بارے میں یہ آتا ہے، کبھی بچوں نے اگر کوئی پرندہ پکڑ لیا تو کہتے ہیں کہ بیٹا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت اگر آپ کو چارہ نہ دیں، آٹھا نہ دے دیں، آپ اس کو چھوڑیں گے؟ تو بچے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دے دو۔ تو بعض بچوں کے ہاتھ میں جو پرندوں کی شکار کرتے، پرندوں کو پکڑتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو پرندہ تو ظاہر ہے کہ تکلیف میں، تو صحابی کہتے ہیں کہ اپنے اس پرندے کی قیمت لگا دو، مجھ سے پیسے لے لو، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ اتنا ترس ہے، اتنی شفقت ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، انا وکافل الیتیم، یہ دو انگلیاں ملا کر کے یتیموں کی سر پر جو دست شفقت پھیرنے والے ہیں، جو یتیموں کے ساتھ احسان کرنے والے اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرنے والے، فرمایا کہ میں محمد اور یتیم کی پرورش کرنے والے، اس طرح ہم دونوں کے دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ انا وکافل الیتیم۔ مسکینوں پر، بیوہ عورتوں پر اور محتاجوں پر، فقیروں پر رحم کرنے والے۔ ایک صحابی نے اپنے غلام کو کس کر کے تھپڑ مارا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا للہ اقدر منک علیہ، للہ اقدر منک علیہ، تجھے اتنا طاقت نہیں اس غلام پر جتنے تو پٹائی کر رہا ہے، یہ تیرے مقابلے میں کمزور، تو طاقتور ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر کے اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، اور تیرے پاس تھوڑی طاقت آ گئی کہ آقا بن گیا، اس غلام کی اس طرح پٹائی کرتے ہو، اللہ سے ڈرا کرو۔ للہ اقدر منک علیہ، اللہ تجھ سے بڑھ کر کے زیادہ طاقت رکھتا ہے، پھر بھی اللہ آپ کے لیے دائرہ تنگ نہیں کرتا۔ اور ہمارے اختیار میں تو ہو جائے غریب کے منہ سے لقمہ چھین لے، اس کے ہاتھ سے چھین لے۔ یہ ہمارے گوٹ والے دائیں بائیں غریب طبقہ رہتا ہے، اور کسی کے پاس 20,000 اگر کبھی آ بھی گیا، کسی غریب کے پاس 30,000، ہمارے چور آتے شاید نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہوں گے، نماز پڑھنے کے لیے بھی تو آتے ہوں گے، مولوی منظور کو سن رہے، روک لیا جی،
یہ پسٹل دیکھ لو، پیسے دے دو، نکالو، پیسے دے دو جی۔ ہمارے بلوچوں کے کچھ چور تھے خزدار کے، جو سعودی حکومت کو تھکا کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ آخر سعودی حکومت عاجز آ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ آ کر کے تسلیم ہو جائے، تمہیں جتنا پیسہ لینا ہے لے لو، لیکن بس حکومت تمہیں پکڑ نہ سکی۔ وہاں سے پیسے میں سے لے کر کے وہ بلوچ لوگ آ گئے، یہاں سے گاڑیاں اغوا کرتے، لوگوں کو مارتے، اور پھر یہ بھی کرتے کراچی سے کسی کو لے گئے، لے جا کر کے پھر اس کے چہرے کی کھال بھی اتارتے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ گاڑی بھی چھینو، پیسے بھی چھینو، چہرے کو اس کا مسخ کر دو، چہرے کی کھال اتار دو تاکہ کوئی اس کو پہچانے نہیں، فوراً ایکشن ہماری نہ لے۔ اللہ کی قسم ایک ایک کر کے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ایک ایک کر کے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، نسلیں بھی ان کی ختم ہو جاتی ہیں کہ ان غریبوں پر ان کو کوئی ترس آتا بھی نہیں۔ اور بعض چور پھر یہ کہ تبلیغ کی برکت سے جب توبہ کرتے ہیں، علماء کی صحبت کی وجہ سے جب توبہ کرتے وہ چور اور ڈاکو، پھر آ کر کے اپنے واقعات جو بتاتے ہیں، اللہ کی پناہ، الامان الحفیظ، کہ ایک بھائی ہے جس کی 7 بہنیں ہیں، بیچارو گاڑی میں جیسے گھس گیا، کہیں چوک پر وہ رک گیا، اس نے دروازہ کھولا، گھس گیا گاڑی میں، کہتے چل اس کو بلوچستان کی طرف نکال لیں، اب چل۔ جیسے کراچی سے نکال کر کے وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے گاڑی بھی لے جاؤ، میرے پاس 2-3 لاکھ روپے کیش ہے وہ بھی لے لو، اور ATM کارڈ بھی آپ کو دیتا ہوں، اور پیسے نکالو، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں ایک بھائی ہوں اکلوتا، اور باقی میری بہنیں ہیں، بہنوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہیں۔ تو وہ ظالم چور کہتے کہ پھر بھی ہم نے مار دیا اس کو۔ آپ کو حیرت ہوگی، یہاں یہ جو ادھر سے نادرن سے آتے ہیں، ادھر یہ ٹکڑا سا ہے، یہاں ہمارے کئی دفعہ مہمان آ گئے، مہمانوں کو بھی لوٹا۔ ایک مولوی صاحب غریب جو میرے ہم نام ہیں، اس کا نام بھی منظور ہے، وہ آیا غریب ہم سے ملنے کے لیے، پیسے بھی اسے چھینے اور موبائل وغیرہ بھی چھین لیے۔ اس کا جو چشمہ تھا، وہ چشمہ، اس چشمے کو کہہ رہے کہ مولوی صاحب بڑا اچھا چشمہ ہے، یہ عینک جو ہے نا آپ کی بہت بہترین ہے، یہ دے دو مولوی صاحب ورنہ گولی آ رہی ہے۔ تو حضرت جو ہے نا وہ غریب، وہ عینک کے عادی، عینک کے بغیر کچھ نظر، عینکوں کے حوالے کر دی، اس کے بعد آ کر کے ہم سے ملا تو اس طرح کرا، وہ لے گئے جی، مولوی صاحب کے عینک بھی لے گئے۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا ظلم۔ پھر اس ظلم کے ظالم تو ظلم کرتا ہے، لیکن دوسروں کو پتہ بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں، لیکن کوئی اس کو کہتا نہیں۔ روک بھی سکتے اس کو، روک بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے پاس ہمیں جانا بھی نہیں ہے، اور لوٹتے ہیں۔ طلباء غریب ہمارے، طلباء آ رہے ہیں، اور طلباء کسی کے پاس 5,000 ہے، پورے سال کا خرچہ، کسی کے پاس 2,000 ہے، کسی کے پاس مشکل سے 1,000 ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب پیسے دے دو، پیسے دے دو اور جاؤ، لیکن تم لوگ پھر جلوس ملوس احتجاج نہیں کرنا ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بعض طالب علم اس قسم کے ہیں کہ آپ باور کریں یا نہ کریں، ان کا کرایہ بھی نہیں ہے، کوئی خیبر پختون سے آ رہا ہے، کوئی اندرونی بلوچستان کے کنارے سے یہاں پہ آ رہا ہے، اس کے پاس وہ کرایہ بھی نہیں ہے، اور مشکل سے کرایہ دے کر اس کو بھیجا ہے، اور وہ مدرسے کے روکی سوکھی پر گزارا کرتا ہے۔ اس کے اگر 2,000 ہے تو پورے سال کا خرچہ کس سے صابن لے لے گا، لیکن وہ بھی ظالم چھینتے ہیں۔ اس موقع پر پھر خدا کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ ابھی ہماری انتظامیہ بدل گئی، میں نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ اس طرح نہ کرو۔ انتظامیہ کی، پولیس کی نگرانی میں سب کچھ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو چوریاں ڈکیتیاں، اور کتوں کو دیکھو کہ کسی مردار کو جا کر کے کھا لیا وہاں سے، اور دوسرا کوئی کتا لنگڑا ہے، پاؤں اس کے ٹوٹے ہوئے، وہ کتا ادھر نہیں جا سکتے، تو بہت سے کتے وہاں سے کچھ گوشت کاٹ کر کے لا کر اس کے سامنے رکھتے۔ پرندوں کو دیکھو کہ پرندے کیا کرتے ہیں، پرندے چھوٹے چھوٹے جو ان کے چوزے ہوتے ہیں،
تو وہ جو ان کی ماں ہے جا کر کے دانہ چن چن کر کے آ کر کے پھر ان کے چونچ اپنا ان کے منہ میں دے دیتا ہے، دے کر کے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے پوٹے سے اس کے جو پوٹا ہے اس پوٹے میں گندم کے دانے یا کوئی اور دانے یا کیڑے مکوڑے وہ نکال کر کے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ہم پہاڑوں کے رہنے والے ہمیں معلوم ہے کہ بعض بھیڑیے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بڈھے ہو گئے، دانت ان کے گرے ہوئے ہیں، بھیڑیے بوڑھا ہوتا ہے، یا ٹانگ یہ ہے کہ اس کی خراب ہے اور لنگڑا ہے، وہ پہاڑوں سے نیچے آ کر کے نشیبی علاقوں میں اور ریوڑوں میں وہ گھس بھی نہیں سکتا، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا، لنگڑا ہے۔ تو جو مضبوط قسم کے بھیڑیے ہوتے ہیں وہ یہاں سے آ کر کے کسی کی بکری کو اٹھا لیا، چیر کر کے کھا لیا، اس کی ٹانگ کو اٹھا کر کے منہ میں، وہی پہاڑ میں ہم نے خود دیکھا ہے، خود ہی دیکھا ہے کہ جہاں پر اس قسم کے ٹانگ کسی کے ٹوٹے ہوئے کوئی بھیڑیا آ نہیں سکتا، یہاں سے بھیڑیے شکار کر کے، اور ہمارے ماشاءاللہ انتظامیہ بھی وہ ہمارے پیٹ سے نکالتا ہے، انتظامیہ بھی ہمارے پیٹ سے نکالے، حکومتیں بھی ہماری اس طرح کہتے ہیں کہ غربت کے خلاف، غریب انشاءاللہ بھوک سے مرے گا تو غربت ختم ہو جائے گی خود بخود، غریب کو جب آپ بھوک سے مار دیں گے تو غربت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، پھر زکوٰۃ کی، بینکوں سے زکوٰۃ کاٹ کر کے حکومت، اور وہ زکوٰۃ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی مد جو ہے نا فقراء اور مساکین ہے، اس لیے اس کا خصوصی مد انما صدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے اربوں روپے ہمارے مولوی صاحب کے کہنے سے، مولوی بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ بینک سے چلو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، وہ زکوٰۃ کاٹ کر کے، پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کس پر لگے گی، مسکینوں پر، فقراء اور مساکین پر۔ مولوی صاحب بھی ہمارا ظالمانہ دل ہے، اس کا ظالمانہ دل ہے، یہ لوگوں کے اربوں کھربوں پیسے جو جا رہے ہیں، حکومت ان کو اس طریقے پر کاٹتی ہے، اس کا جواب انشاءاللہ ان مفتیوں کو بھی دینا پڑے گا، حکومت کو بھی دینا پڑے گا۔ یہ مساکین اور فقراء کا حق ہے، مساکین اور فقراء آپ کے محلے میں رہ رہے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، اور حکومت جو زکوٰۃ کاٹتی ہے تو ان کے لیے کاٹتی ہے۔ اس لیے گزارش میری آپ سے یہ ہوگی کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب یتیم ہوتے ہیں، وہاں پر یتیم بچے ان کے ہوتے ہیں، خواتین بیوہ ہیں اور ابا کا انتقال ہو گیا ہے، یا یہ کہ کوئی روزگار نہیں ہے، اللہ واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں، آپ کے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہیں، جو محتاج ہیں ان پر آپ خرچ کریں، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی نفلی صدقات تو آپ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں، اور ان یتیموں کے، یہ جو ہمارے علاقے کے اندر، پورے ملک کے اندر جو آگ جل رہی ہے نا، مالدار بھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، مالدار بھی ایسے تڑپ رہا ہے، اس طرح پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، اور مالداروں کو یہ چاہیے کہ وہ سروے کریں کہ غریبوں کے بچوں کو، غریبوں کو زیادہ کینسر ہے یا مالداروں کو ہے، آپ سروے کرو، دیکھو کہ مالداروں کو زیادہ کینسر پکڑ دیا یا غریبوں کو۔ شاید 100 مریض اگر کینسر کے، ان میں شاید 1-2 غریبوں نے، سب سرمایہ دار۔ مالداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ شعبہ امراض قلب کے اندر غریب لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں۔ یہ بھی آپ کو اللہ کا واسطہ دوں گا، آغا خان اسپتال میں چلے جائیں، لیاقت اسپتال میں چلے جائیں، باقی اسپتالوں میں، کہ شعبہ امراض قلب کے اندر میں نے تو ہزاروں طلباء کو میں نے پڑھایا ہے، ہزاروں طلباء کو پڑھایا ہے، اور علماء ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن بہت کم ہی ہمیں یہ دیکھنا پڑا ہے کہ یہ جو مدرس جن کے 6-6 ہزار 8-8 ہزار تنخواہیں، ان میں سے بہت کم دیکھا، بہت بالکل شاذ و نادر کسی کو دیکھا کہ اس کو دل کا عارضہ ہو، کوئی دل کا عارضہ نہیں۔ جو بھی شعبہ امراض قلب کے سارے سیٹ ہیں،
لیکن جتنا بڑا سیٹ ہوتا ہے اللہ پاک وہ فضولیات کو بھی اس کے ضروریات میں داخل کر دیتا ہے۔ غریب روٹی کے لیے ترستا ہے، اور امیر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ڈشنٹینا، اس کے لیے الگ، بیٹا اس کا جوئے کا کاروبار کر رہا ہے، جوئے باز ہے، تو وہ بیٹے الگ اس سے پیسے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ خواتین کے ناجائز میک اپ اور گھر کے اندر جتنے خرافات ہیں، یہ ہے خرافات، لیکن اللہ نے اس کے ضروریات میں داخل کر دی۔ اللہ نے اس کو ضروریات میں داخل کر دی۔ وہ اپنے بیٹے کا نکاح اس وقت تک نہیں کرا سکیں گے جب تک کہ 50 لاکھ اور کروڑ نہ ہو اس کے پاس۔ اس کو دعوت دینی، اور دعوت پہ بلائیں گے رشوت خوروں کو، دعوت پہ بلائیں گے بڑے بڑے ظالموں کو۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے دعوت ولیمہ کا سب سے برا اور سب سے برا نکاح اور دعوت ولیمہ وہ ہے کہ فرماتے کہ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، غنیوں کو تو دعوت دے کر کے بلا دے، اور یہ کہ فقیروں کو بھول ہے۔ اس کی بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 15-20 لاکھ نہ آ جائے اس کے پاس وہ بیٹی۔ ہم لوگ مولوی لوگ بس یہ ہے کہ خطبہ پڑھ لیا، بیٹیاں بھی ہماری، بہنیں بھی ہم نے دیے، اللہ کی قسم روپے بھی خرچہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو یاد ہے میں نے اپنی بیٹیوں کا میں نے نکاح کرایا جامع فاروقی میں رہتے ہوئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا مقتدی کوئی تھا، اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی نکاح کراؤ کیا، میں نے کہا کوئی دعوت واوت نہیں، آپس میں گھر والے چند افراد ہیں وہ تو کریں گے، 10-12 آدمی کے لیے جو ہو جائے وہ تو کر لیں گے، باقی اتنا گنجائش ہی نہیں ہمیں۔ تو کہیں کسی مقتدی نے سن لیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے دیکھ لیا کہ امام صاحب کی جو ہے نا بیٹیوں کا نکاح ہے، اس نے جا کر کے چند دیگیں انہوں نے لائی، حضرت یہ میرے طرف سے، ہمارے مسئلہ نہیں ہے بالکل۔ یا مولوی صاحب نے روئی افزا کی بوتل لے لی اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کریے ایک بالٹی میں ڈال دیا، اور نماز کے بعد یہ کہ اعلان کر دیا نکاح ہے، اپنے بیٹے کا نکاح پڑھا یا بیٹی کا نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بابا جاتے ہوئے شربت پی لے، شربت کے گلاسوں کو پلا دیا، بس مسئلہ ہو گیا جی، نکاح ہو گیا۔ اور وہ نکاح سب سے بہترین نکاح بھی وہی ہے جس میں خرافات اور فضولیات اس طرح خرچہ نہ ہو، جہاں خرچہ ہوگا تو پھر آخر میں پھر طلاق بھی، پھر طلاق۔ اب شوہر نے آج مجھے فون آ گیا کہ میں نے طلاق دی ہے، اور لڑکی والوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے کوئی لیٹر دے دو، تسلیم کرو کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے، لیکن اب یہ کہ قانونی کچھ پیچیدگی ہے میرے لیے، وہ لڑکی والے مجھے جو ہے نا لیٹر نہیں دے رہے۔ ایسا بے غیرت بھی دنیا میں، ارے بابا آپ نے طلاق دی ہے لیکن یہ طلاق تسلیم شدہ نہیں ہے، لڑکی والوں سے کہہ رہے کہ کوئی لیٹر دے دو۔ اس قسم کا بے غیرت دنیا میں یہ مسائل ہے جی۔ مولوی صاحب میں نے طلاق دی ہے، اتنا ناک تک آ چکا ہوں، بیوی نے ذلیل کر کے چھوڑ دیا، میں نے طلاق دی ہے لیکن بیوی طلاق لیتی نہیں ہے، میں طلاق دے رہا ہوں وہ لیتی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس خاتون کو جو ہے نا میرے پاس لاؤ، میں اس سے کہہ دوں گا کہ میری بیٹی تم طلاق دے دو اس بے غیرت کو، آپ جو طلاق دے رہے ہیں نا تو وہ تو لیتی نہیں ہے۔ تو اب ہماری اس بہن سے اور ہماری اس بیٹی سے ہماری بات کرا دے کہ میں اسے کہہ دوں اس بے غیرت کو تم طلاق دے دو، پھر طلاق پڑ جائے گی۔ آپ نے جو طلاقیں پھینکی ہے اس کو تو طلاق نہیں پڑی۔ میری گزارش یہ تھی کہ میرے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، یتیموں کو پالنے والا، یتیموں کی پرورش کرنے والے آپ کے اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں میں یتیم ہوں گے، غریب ہوں گے، فقراء ہوں گے، مساکین ہوں گے، ان کو آپ حوالہ کر دیں۔ بصورت دیگر مدارس میں آپ کے قرب و جوار کے اندر مدارس ہوں گے، دینی جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ واسطے ایسے ایسے بے ایمانوں کے ٹرسٹ انہوں نے شروع کیے، مسلمانوں کے پیسے لیتے ہیں، مختلف قسم کے ٹرسٹ، اور ایسے بے ایمان ہیں، ایسے بے ایمان، بعض تو وہ دوسرے والے شیعوں کی بھی ٹرسٹ ہے، ہمارے سنی اٹھا کر کے اس میں پیسے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس میں آپ اس طریقے پر یہ ہے کہ دے رہے ہیں۔
اور وہ ان ٹرسٹوں کو دے رہے جو اسلحہ خریدتے ہیں، بدماشی کے لیے ہتھیار خریدتے ہیں، ان کو آپ یہ کہ دے دیں گے۔ اس وجہ سے آپ کے اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ جو خرچہ کریں تو انہی پر یہ ہے کہ خرچہ کریں۔ اور غریبوں پر شفقت، رحمت، خدا ترسی جہاں تک آپ سے جو بن پاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے دائیں بائیں غریب لوگ رہ رہے ہیں اور آپ کے بچے جو ہے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ کے بچے اچھے کھا رہے ہیں، اچھے پی رہے ہیں، اور وہ جو غریب لوگ، مسکین لوگ، آپ کے بچے کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بوتل ہے، ان کے ہاتھ میں آئس کریم ہے، اور آپ کے ساتھ ہمسایہ، وہ صرف اتنا کر دیں، اس کے بچے دیکھ کر کے یہ کہیں ختم۔ صرف وہ آہیں جو بھرتے ہیں، یہ بھی آپ کے گھر میں آگ لگانے کے لیے، تو گھر میں تو آگ تو لگی ہے، کیوں نہیں لگی ہے؟ مالدار دیکھتا نہیں ہے کہ خود ہیپاٹائٹس سی اور بی کے، وہ اس کو تو روٹی نہیں ملتی، اور تیرے لیے اللہ کا بھلا کہ تو بیماریوں کا جو شکار ہے وہ بیمار نہیں ہے، غریب۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین میں رہنے والی مخلوق ہے ان پر رحم کرو، جو کچھ آپ سے بن پاتا ہے ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والی ذات آپ پر بھی رحم کرے گا۔ خدا ترسی اور یہ ہے کہ ہمدردی اپنے اندر پیدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔